السلام علیکم گائز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایملی ڈکنسن کی ایک اور پویم دا لاسٹ نائٹ دیٹ شی لیوڈ۔ اس پویم کی ہم سمری کریں گے اور اس کا انالیسس لائن بائی لائن۔ پویم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پویم کے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پویم ہے ایک لڑکی کی موت کے بارے میں ہے جس کی وفات چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی اور اس کی وفات نے پوری فیملی کو رلا دیا تھا، یعنی کہ تہلکہ مچا دیا تھا۔ The Last Night That She Lived by Emily Dickinson is a poem about a dying woman's final moment and how a specific observer felt about her death. Dickinson wrote this poem to explore the theme of death and loss. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک وومن کی فائنل مومنٹ آف ڈیتھ کے اوپر لکھی گئی ہے، تو یہ جو تھیم ایکسپلوئر کرتی ہے وہ ڈیتھ ہے، لاس ہے۔ تو اب ہم اس کی کچھ کی انفارمیشن دیکھتے ہیں پویم کی لائن بائی لائن سمری شروع کرنے سے پہلے۔ اس کا سب سے جو مین پوائنٹ پہلا ہے، سب سے جو اس کا یعنی کہ سینٹرل میسج ہے وہ ہے ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ۔ پھر اس کے اگر ہم تھیم دیکھیں تو وہ ہے ڈیتھ، جرنی، اسپرچویلٹی اینڈ لاس۔ اور اسپیکر اس کا ہے سمن observing a woman dying۔ ایموشن ایووک کرتی ہے یہ گریف، گلٹ، جیلسی، ریلیف، سیڈنس۔ اور پوئٹک فارم اس کی ہے کوارٹرین اینڈ ٹائم پیریڈ ہے 19th سینچری۔ تو اب اس کی بیسک انفارمیشن کو جاننے کے بعد اب اس کی ہم لائن بائی لائن سمری کرتے ہیں اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دا لاسٹ نائٹ دیٹ شی لیوڈ، اس کا جو پہلا سٹینڈ ہے اس میں یہ کہتی ہے اٹ واز اے کامن نائٹ، یہ آخری رات تھی جب وہ زندہ تھی، اور یہ رات کامن ایز اے یوزول، جیسے دوسری راتیں ہوتی ہیں ایسے رات تھی، اور ہر کام ایز اے روٹین وائز ہو رہا تھا ایکسیپٹ دا ڈائنگ، صرف موت کے۔ دس ٹو اس میڈ نیچر ڈفرینٹ، اور اس نے ہماری زندگی، یہاں پر جو نیچر کا ورڈ ہے، ہاں ہم ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو لیں گے، کیونکہ ان کی زندگی کے جو سرکمسٹینس اینڈ سچویشن ہے اس کو اس کی موت نے بالکل چینج کر دیا تھا، اس لیے اس نے یہ نیچر کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہاں پر نیچر بڑی طاقت تھی، اللہ نے وہ موت لائی تھی نا عورت جو لڑکی تھی، تو اسی لیے اس نے کہا ہے دس ٹو اس میڈ نیچر ڈفرینٹ، تو اس نے ہماری زندگی کو بالکل ڈفرینٹ کر دیا، نیچر یعنی کہ اس سچویشن کو ڈفرینٹ کر دیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اگلا جو اسٹینڈ ہے وی نوٹس اسمالسٹ تھنگس اوور لکڈ بیفور، وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نوٹس کرنا شروع کر دیا تھا، جن کو تھنگس اوور لکڈ بیفور، جن کو ہم پہلے اگنور کر دیتے تھے۔ اوور لکڈ یہاں پر اگنور کرنے کو کہتے ہیں، جن کو ہم پہلے کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، کوئی فوقیت نہیں دیتے تھے، پھر ہم نے ان چیزوں کو بھی مطلب نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ بائی دس گریٹ لائٹ اپان آور مائنڈ اٹیلیا سائڈ ایز اٹ ور، یعنی کہ یہ جو لائٹ ہے اس واقعے کو کہہ رہی ہے کہ یہ جو واقعہ تھا اس نے ہمارے مائنڈ کو بالکل تبدیل کر دیا تھا، جیسے ہم کسی چیز کو جب ہم کوئی ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اٹیلائز کرتے ہیں کہ شو کرنے کے لیے کہ یہ ایک مین ٹیکسٹ ہے، اسی طرح ان چیزوں کو لے رہی ہے، اٹیلائز کر رہی ہے کہ جو یعنی کہ ہم نے ان کو جو اٹیلائز نہیں تھے، جو ان کے کام تھے، مطلب ان سے مراد لے رہی ہے کہ وہ کام جو ان کو ہم نے کوئی فوقیت نہیں دی ہوئی تھی۔ پھر اس کا جو اگلے والا سٹینڈ ہے اس میں یہ کہتی ہے As we went out and in between her final room، ہم اس کے کمروں میں گئے اور باہر آئے جن میں اس نے آخری دن گزارے تھے، یعنی اس کی جو بیماری والے دن تھے یا موت والے دن تھے وہ گزارے تھے، ان کی بات کریے۔ اینڈ روم ور دوز ٹو بی الائیو، اور جو وہ کمرے تھے وہ وہیں پر تھے اور مطلب زندہ تھے۔ الائیو یہاں پر زندہ کا میں نے لیا ہے، لیکن کمرے تو اب زندہ نہیں ہو سکتے، مطلب وہ وہاں پر سلامت تھے۔ ٹو مارو ور ا بلیک، اور وہاں پر جا کر انہوں نے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی کہ نوٹس کیا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ مر گئی، انہوں نے خود کو یعنی کہ دوشی قرار دیا۔ دیٹ ادر کوڈ ایگزسٹ، پھر وہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں باقی لوگ تو مطلب زندہ ہیں، وائل شی مسٹ فنش کوائٹ، بٹ وہ تو اس کو تو ختم ہو جانا تھا، وہ تو چلی گئی ہے۔ جیلسی فار ہر اکراس، یہاں پر ایک طرح کی اس کے لیے حسد پیدا کر رہی ہے کہ وہ اس دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں سے چلی گئی ہے اتنی چھوٹی عمر میں۔ سو نیئرلی انفینائٹ، یہاں کی جو مشکلات اور جو مصیبتیں ہیں وہ بالکل نہ ختم ہونے والی ہیں، مطلب اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو
کوئی مصیبت سے ہمیں فیس کرتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کر لیا، یعنی کہ ہم نے اس کا فیس کرنے کے بعد کامیاب ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وہ ایک طرح کی جیلسی کا یعنی کہ پوائنٹ دکھا رہی ہے کہ ایک طرح کی جیلسی ہو رہی ہے اس کے لیے۔ پھر وہ اس کا جو نیکسٹ ہے اس میں کہہ دیا وی ویٹڈ وائل شی پاس، یعنی ہم تو زندہ ہیں لیکن وہ تو چلی گئی۔ اٹ واز اے نیرو ٹائم، جب اس کی وفات ہوئی تو ان کے لیے نیرو یہاں پر کہتے ہیں تنگ کوس، یہاں پر لیں گے ہم مراد، یعنی کہ ان کے لیے بہت دکھ کا یعنی کہ سما تھا، یعنی اٹ واز نیرو ٹائم یعنی بہت دکھی سمے تھا۔ ٹو جسٹل وار آور سول ٹو اسپیک، جس نے ان کی روح کو مطلب اس طرح ڈرا دیا تھا، جسٹل کہتے ہیں یہاں پر جھٹکا دینا، ڈرا دینا، کہ ہم مطلب بول بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ایٹ لینتھ دا نوٹس کیم، یعنی ایٹ لینتھ دا نوٹس کیم سے یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جب اس کی موت کا ہمیں نوٹس آیا تو ہمیں یہ ریلائز ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہماری سول اس طرح سے ڈر گئی تھی۔ پھر اس کا جو نیکسٹ والا اسٹینڈ ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ شی مینشنڈ اینڈ فارگیٹ دین لائٹلی ایز اے ریڈ، یہاں پر اس نے ایک ریڈ پلانٹ ہوتا ہے جو تالاب یا دریا کے کنارے پر اگتا ہے، اور وہ نہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے یعنی کہ بینڈ ہوتا ہے پانی میں اور پھر اوپر اٹھتا ہے اور کوشش کرتا ہے زندہ رہنے کی، اور پھر ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یہاں پر اس نے اس کو اور ایک ریڈ کے یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر پکچر ہی لگائی اس پلانٹ سے کمپیئر کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے بینڈ ٹو دا واٹر اینڈ اسٹرگل اسکیئر، یہاں پر اسکیئر کہتے ہیں نیویارک، یعنی کہ وہ واٹر میں بینڈ ہوتا ہے پھر کوشش کرتا ہے زندہ رہنے کی، کنسسٹینٹڈ اینڈ واز ڈیڈ، پھر وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اب میرا یعنی کہ جانے کا وقت ہو گیا اور پھر مر جاتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس کے لڑکی کے ساتھ اس پودے کو کمپیئر کیا ہے اور اس کی سچویشن کو بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اس کا جو لاسٹ ہے اس میں کہتی ہے اینڈ وی پلیس دا ہیئر اینڈ ڈریو دا ہیڈ اریکٹ، اور ہم نے اس کے یعنی کہ بالوں کو سیدھا کیا یعنی سیٹ کیا اس کے مرنے کے بعد، اب وہ مر چکی ہے۔ اینڈ ڈریو دا ہیڈ اریکٹ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا سر کو سیٹ کیا جاتا ہے کفن میں جب ہوتا ہے، یعنی ہم نے اس کے سر کو سیٹ کیا۔ اینڈ دین آفل لیجر واز، آفل کہتے ہیں یہاں پر خوفناک، لیجر یہاں پر یعنی کہ ثانی، یعنی ہم نے اس کو دفن کرنے کے بعد ایک مطلب ان میں خوف تھا، یعنی ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن تھی، ہم نے ایک تھوڑی سی ریلیکسیشن لی یعنی کہ سکون سا ملا، لیکن وہ اس میں سکون اس طرح تھا کہ ایک کوئی دکھ برداشت کرنے کے بعد جب ہم کچھ مطلب سکون فیل کرتے ہیں، اس طرح کی فیلنگ تھی۔ بلیو ٹو ریگولیٹ، یہاں پر بلیو ٹو ریگولیٹ کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جو ہماری زندگی ہے ہم نے جن چیزوں کو ٹھکرایا ہے اب ہم ان کو ریگولیٹ کہتے ہیں یہاں پر لیونگ لائف اکارڈنگ ٹو سم پرنسپل، تو ہم ان پرنسپل کے لیے یعنی کہ جو ہماری زندگی میں اپنانے چاہیے تھے ان کے مطابق اب ہم زندگی گزاریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ If you find this video helpful, please like, subscribe, and share.